اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وعشارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعوهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العلي العظيم. اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ اماں تم نے تو بڑے نازوں سے پالا ہے ہمیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا ہے ہمیں، آخری بار کلیجے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ گھٹنیوں چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی، اپنی آنکھوں کو میرے تلووں سے تم ملتی تھی، چور زخموں سے ہے میں مجھ کو سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ میں بہت تنہا ہوں اب کوئی مجھے آس نہیں، دیکھو اکبر بھی نہیں قاسم و عباس نہیں، تم نجف سے ذرا بابا کو بلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ ایسے ہے زخم بدن جان چلی جاتی ہے، خون بہتا ہے بہت نیند سی آ جاتی ہے، آ کے آگوش میں اب مجھ کو سلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ سہم بچوں کو مصیبت سے نکالے زینب، مجھ پہ گریا کرے یا خود کو سنبھالے زینب، اپنی بیٹی کا ذرا ہاتھ بٹا لو اماں، اپنے شبیر کو
سینے سے لگا لو اماں، ہونے والی ہے یتیم آج سکینہ اماں، عصر کے ساتھ ہی اجڑے گا مدینہ اماں، آؤ اب کرب و بلا کے بسا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، کس طرح ماجد تفسیر بیاں ہو مظہر، عصر کو گونج رہی تھی یہ صدائے سرور، کس طرح ماجد تفسیر بیاں ہو منظر، عصر کو گونج رہی تھی یہ صدائے سرور، آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم، جمیع الشمم شفیع الاقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وکعبہ قوسین مطلوبہ والمطلوب، تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین، انیس الغربین، الملقبہ بطاہ والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ، صلوات پڑھے پر محمد۔ عزیزان گرامی، عرفان اہل بیت کے عنوان سے، منزلت اہل بیت کے عنوان سے یہ شب کی تقریروں میں ہماری آج 9ویں نشست ہے، اور مسلسل ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی جو ہم خدمت کر سکتے ہیں اس ممبر سے انصاف کریں، اور کل کی ایک تقریر بہرحال آخری رہ گئی ہے، اور مسلسل ہمارے نوجوان بچوں کی فرمائش بھی آ رہی ہے کہ مولانا مولا عباس کے حوالے سے بھی، ان کی جنگ کے حوالے سے بھی کچھ ذکر ہونا چاہیے۔
بہرحال انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ کل کچھ حصہ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن ایک اور جری بھی ہے جس کا ذکر نہیں ہوتا، وہ ہے مولا عباس کے بھائی جناب محمد حنفیہ۔ یہ بھی کوئی معمولی جری نہیں تھے، علی کا بیٹا ہو کے پیدا ہونا ہی ایک شیر ہونے کی دلیل ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے آج ان کو انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی منزلوں سے بھی گزرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا، پروردگار تو ہی سب کو پالتا بھی ہے اور کچھ کو تو ہی جہنم میں جلاتا بھی ہے، یعنی جتنے اس دنیا میں ہیں سب مومن تو نہیں ہیں، سب کے لیے تو جنت نہیں ہے، بہت سے دوزخ میں بھی جائیں گے۔ اور کتنا پرفیکٹ سوال بھی تھا، گویا اشارہ تھا مالک جب یہ لوگ ہیں ایسے تو انہیں پالتا کیوں ہے؟ پالتا تو ہی ہے، جلاتا بھی تو ہی ہے، جب یہ پیدا ہوئے تبھی مار ڈالتا، یا پیدا ہی نہ کرتا تو تیرے سارے چاہنے والے ہی ہوتے۔ مالک ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ہی پیدا بھی کر رہا ہے، تو ہی پال بھی رہا ہے، اور تو ہی انہیں جلائے گا بھی۔ تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ تمہارا جواب ضرور ملے گا، لیکن تم خود اس جواب کا تجربہ کرو تو بہتر ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ کھیتی کرو، جواب مل جائے گا۔ جناب موسیٰ نے گیہوں کی کھیتی کی، باقاعدہ زمین کو جوتا، جو کچھ ضرورتیں ہیں پانی وغیرہ جتنی محنت ہے سب کچھ انہوں نے کیا، گیہوں بویا۔ گیہوں بونے کے بعد جب گیہوں نکلے اور اس کے بعد جب بڑے ہو گئے، کٹائی کا وقت آیا تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ گیہوں کے ساتھ کچھ گھاس پھوس بھی اگائے تھے۔ بہت توجہ، گیہوں کے ساتھ کچھ گھاس پھوس بھی اگائے تھے۔ جناب موسیٰ نے سبھی کو کاٹا، کاٹنے کے بعد گیہوں کو چھاٹا، چھاٹنے کے بعد گیہوں کو الگ کیا، جو گھاس پھوس تھی اسے الگ کیا۔ جب الگ کر دیا تو وہ سوکھنے لگی، جب سوکھ گئی تو اسے ایندھن کے کام میں لے آئے۔ کہ موسیٰ کیا تیرا جواب تجھے مل گیا؟ تو ہی نے تو پالا تھا، گیہوں کے ساتھ انہیں بھی پالا، لیکن گیہوں کو الگ کیوں کیا؟ انہیں جلایا کیوں؟ کہ پروردگار محنت میں نے برابر کی پالنے میں سب کی، لیکن جب دیکھا وہ میرے کام کی چیز نہیں ہے اسے جلا دیا۔ اسے ہم نے جلا دیا۔ کہ یہی تو میں بھی کرتا ہوں، میں پالتا سبھی کو ہوں، لیکن آخرت میں جو ہمارے ہیں انہیں جنت میں ڈالتا ہوں، جو شیطان کے انہیں دوزخ میں جلاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد تو عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو ایک عظیم نعمت دی ہے، وہ ہے عزائے شہید کربلا۔ یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ پرچم
یہ سب ہماری پہچان ہے، اور چونکہ ہماری یہ پہچان بن گئی ہے تو باہری دشمن بھی اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اندرونی دشمن بھی حملہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مقابلہ دو طرح کے وہابیوں سے ہے، ایک باہر کا وہابی، ایک اندر کا وہابی۔ دیکھیے جتنی نسبتیں ہیں، یہ نسبت مولا حسین سے ہے، یہ پرچم مولا عباس سے نسبت ہے، یہ پنجہ مولا عباس یا مولا علی سے نسبت ہے، یہ زری جو باہر ہے یہ مولا عباس سے نسبت ہے۔ اب ایسے ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے آئی ہے بات کہ مولانا یہ پرچم کو چومنا صحیح نہیں ہے، یہ تو بت پرستی ہے۔ ارے بے وقوف، ہم کیا سمجھ کے چوم رہے ہیں؟ اسے اگر خدا سمجھ کے چومے تو حرام۔ ہندوستان کے پرچم کو آپ سیلوٹ دے سکتے ہیں، مولا عباس کے پرچم کو چومنا حرام ہو گیا۔ آپ ہندوستان کے پرچم کو کیوں چومتے ہو؟ پرچم ہے طاقت، ہندوستان کی طاقت بلند ہے جب تک پرچم بلند ہے۔ جب کسی حکومت کی طاقت گر جاتی ہے تو پرچم جھک جاتا ہے۔ ہم عباس کے پرچم کو اس لیے سلامی دیتے ہیں کہ کائنات میں ایک طاقت ہے جو بلند ہے، اسے عباس کی طاقت کہتے ہیں۔ اور مولا عباس اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ ہمارے 8ویں سرکار کے پاس ایک شخص آیا تو اٹھ کے انہوں نے استقبال کیا۔ اس نے کہا کہ مولا آپ میرا استقبال اٹھ کے کیوں کرتے ہو؟ کہ تمہاری وجہ سے نہیں، تمہارے نام کی وجہ سے، کیونکہ تمہارا نام ہمارے جد کے نام عباس سے ملتا جلتا ہے۔ نسبت بہت قریب ہے نا آپ میرے، نسبت کی وجہ سے امام نے اسے تعظیم کی، کیونکہ نام اس کا عباس تھا، عباس سمجھ کے نہیں۔ عباس الگ ہے، یہ الگ ہے۔ نسبت، ہر بیٹے کو اپنے باپ سے نسبت ہوتی ہے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، بھیا بدعت کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو بت پرستی ہے، تو چومتا کیوں ہے؟ کہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ کہ اچھا تیرے بیٹے سے نسبت آگی، تو چوم سکتا ہے، ہم عباس کے پرچم کو چومیں؟ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو حرام ہے، ورنہ وہی عبادت ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ نسبت کی وجہ سے، ورنہ خانہ کعبہ میں کیا خدا رہتا ہے؟ ایک صاحب ہمارے دوست کے پاس پہنچے کہ چندہ دیجئے۔ کہ کیوں؟ بیت اللہ بن رہا ہے، خدا کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا میرا عقیدہ تو یہ کہ خدا کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ کہ نہیں مسجد بن رہی، یہ مسجد کیا ہے؟ نسبت ہے کعبہ سے، لہذا اس میں نجس انسان نہیں جا سکتا۔ جہاں نسبت آ جاتی ہے وہاں عظمت بڑھ جاتی ہے، نسبت کی وجہ سے، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ ورنہ اگر کوئی مسجد کو یہ سمجھ کے جائے کہ اس میں اللہ رہتا ہے تو پھر غلط ہے اس کا اس طریقے سے جانا۔ نسبتیں ہیں، یاد رکھیے گا، ہر حسینی کا سینہ حسین کی قبر کی جگہ ہے، ہر حسینی کے سینے میں حسین کا مزار ہے، اور ہم اسی سینے پہ ماتم کر کے ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور جو ہے نا آپ کی، ایک صاحب نے کہا ہماری نمازوں سے فائدہ کیا ہے؟ کیوں بھیا کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کہ ہر وقت تو خیالات ادھر ادھر کے آتے رہتے تو نماز کہاں ہوئی؟ کوئی اپنی زندگی کے 2 رکعت نماز پہ یقین نہیں رکھتا کہ خالص ہوئی ہو، تو ایسی نمازیں پڑھنے سے کیا فائدہ؟ دیکھیے یہ باہر کی طاقتیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو انجیکٹ کی جاتی ہیں۔ کیسی نماز سے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے جبکہ پورے خیالات باہر کے آتے رہتے؟ مولا جانتے تھے
مولا سے کسی نے سوال کیا مولا ہم کیا کریں، ہماری نمازیں ویسی کہاں ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے؟ مولا نے کہا واجب کو ترک نہ کرنا، خبردار تمہاری نماز قضا نہ ہونے پائے، پڑھ کے آؤ جیسی بھی لاؤ، ہم ہیں وہاں۔ ہم وہاں موجود ہیں۔ جتنی چیزیں آلودہ ہو گئی ہیں، جس طرح سے ایک کسان وہ گھاس پھوس کو اس میں سے نکال کے الگ کر دیتا ہے اور کھری گیہوں یا اناج کو الگ کر دیتا ہے، اسی طرح ہم تمہاری نمازوں کو کھڑا کر دیں گے، لیکن خبردار بے نمازی ہو کے نہیں آنا۔ مولا کا چاہنے والا بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کر نہیں سکتا، غلط کام کر نہیں سکتا۔ دیکھیے غلط کام کرنے میں بڑی محنت ہے، حرام کرنے میں بہت محنت ہے، حلال آسان ہے۔ اللہ نے آسان چیزوں کو ہمارے سامنے دیا ہے۔ چوری کرنا حرام ہے، بہت محنت کا کام ہے، اتنی آسانی نہیں ہے چوری۔ پلاننگ کرو، وقت دیکھو، کوئی نہ ہو اس وقت جاؤ جی، پھر اس کے بعد چوری کرو تو ایک ڈر پکڑے نہ جائے، تب جا کے اس کا پیسہ اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ لیکن حلال روزی تھوڑی سی آپ نے کہیں کلی بھی کر لیا، جو 2 روپے آئیں گے اس میں جو سکون ہے وہ 10,000 میں نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ غلطی کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ تو اللہ نے آپ کو غلطیوں سے بچا کے احسان کر دیا۔ اور یہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں؟ جس وقت معاویہ سے مولا کائنات کی جنگ ہو رہی تھی، ایک شخص چلا، معاویہ نے باقاعدہ خزانے کھول رکھے تھے، جو آئے گا اتنا پیسہ ملے گا، بس فوج میں آ جائے، لڑے نہ لڑے، میری فوج نظر آئے۔ باقاعدہ اس نے خزانے کھول رکھے تھے، اور لوگ جو پیسے کی خاطر جاتے تھے ادھر جاتے تھے، اور مولا کے پاس جو آتے تھے خالص محبت والے آتے تھے۔ ادھر پیسہ نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ یاد رکھیے گا، عقیدے پہ جو تھے ادھر آ رہے تھے، جو عقیدے کو بیچ دیتے تھے ادھر چلے جاتے تھے۔ تو ایک شخص ادھر چلا، راستے میں سوچنے لگا، 2 راستے آ رہے تھے جانے کے بعد، ایک راستہ معاویہ کے لشکر کی طرف، ایک راستہ علی کے لشکر کی طرف۔ چلتے چلتے سوچا مجھے تکلیف ہے، ادھر جاؤں گا پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، گھر مل جائے گا، زمین مل جائے گی، شاید کوئی پوزیشن بھی مل جائے گا، اور چل پڑا اس راستے پہ۔ چلتے چلتے راستے میں سوچا شیر خدا علی ہے، فاتح خیبر علی ہے، فاتح احد علی ہے، فاتح بدر علی ہے۔ علی کے لیے رسول نے کہا العلی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، سب کچھ تو علی کے لیے ہے۔ جبرائیل علی کو استاد مانتے ہیں، رسول کے داماد بھی علی، زہرا کے شوہر بھی علی، حسنین کے بابا بھی علی، یہ کون ہے جدھر میں جا رہا ہوں؟ راستے سے پلٹ آیا، جب مولا کے پاس پہنچا تو مولا سے کہا مولا میں آدھے راستے تک چلا گیا تھا لیکن واپس آ گیا۔ مولا نے کہا جا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا، ایک مرتبہ وہ بہک کے آدھے راستے تک چلی گئی تھی، اگر اس دن وہ نہ آتی تو آج تو نہ آتا۔ آج تو نہ آتا۔ یہ جو آیا ہے نا تیری نسل کی پاکی ہے، اگر یہ پاکیزگی نہ ہوتی تو تیرے اندر یہ خیالات پیدا ہوتے، طرح طرح کے اعتراض۔ ابھی آپ نے نعرہ حیدری لگایا، آپ جانتے اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ نعرہ حیدری کس کا نعرہ ہے؟ کیوں لگاتے ہو؟ علی کا نعرہ تو نہیں ہے۔
علی تو نعرے تکبیر لگا رہے تھے۔ بھیا ہسٹری اگر تمہیں نہیں آتی تو تسلیم کرو ہمیں علم نہیں ہے۔ علی نے 3 محاذ پہ جنگ کی ہے، 3 محاذوں پر۔ پہلی جنگ مشرکین سے تھی جو خدا کو نہیں مانتے تھے، تو خدا کو منوانے کے لیے میرا مولا جب بھی نعرہ لگایا نعرے تکبیر لگایا۔ تو جب بھی لگائے دشمن دیکھ کے علی نعرہ لگاتے تھے۔ دشمن خدا کا تھا، خدا کو منوانا تھا، جنگ خدا کے لیے تھی، نعرے تکبیر لگا۔ جب یہودیوں سے جنگ ہوئی اللہ کو مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، نعرے رسالت لگایا۔ اللہ دونوں جنگیں سامنے آ گئی۔ جب تک کافروں سے جنگ ہوتی رہی نعرے تکبیر میرا مولا لگاتا رہا۔ جب یہودیوں سے ہوئی نعرے رسالت لگایا، لیکن بعد رسول مسلمانوں سے ہو رہی تھی، وہ اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ کہتے تھے، علی ولی اللہ نہیں کہتے تھے۔ جو نعرہ لگائے گا وہ دل کی مراد پائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ گلشن زہرا میں کھلے گا گل بار، مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس، بر محمد و آل محمد صلوات۔ لیکن آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں، نہرواں میں نعرہ لگا ہے تو علی حق کا، کیونکہ حق پہ علی تھے، معاویہ حق پہ نہیں تھا۔ نہرواں میں نعرہ لگا علی کا، کیوں؟ علی کے ماننے والے نہیں تھے، منوانا علی کو تھا۔ بہت توجہ، منوانا علی کو تھا۔ صفین میں نعرہ لگا تو علی کا، جمل میں نعرہ لگا تو علی کا۔ تو اس کا مطلب تاریخ اسلام شاہد ہے، جیسی ضرورت ویسا نعرہ۔ تو اب ہمارے مقابلے میں کون ہے؟ وہ نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن علی ولی اللہ نہیں کہتے، لہذا ہم منواتے ہیں نعرے حیدری لگا کے۔ اب تیسرا اعتراض کہ بھئی یہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ شاید روایت صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھیا کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ نہیں بذکر اللہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے ذکر سے مجلسوں کو زینت دو، رسول کے ذکر سے مجلسوں کو زینت دو، علی ہی سے کیوں؟ کیا بتائیں، یہاں پھر ولایت کا ہی جھگڑا ہے۔ جس سے ولایت ہضم نہیں ہوتی وہی لوگ کانٹے بن کے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے دشمن باہر کا ہو تو لڑنا آسان ہے، اندر کے دشمن سے بہت خطرناک ہو جاتا۔ بھیا ہمیں جو کرتے ہیں ہمیں کر لینے دو،
ہمیں دوسرا کوئی کام نہیں ہے، عزاداری تو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ مولانا۔ تو اب جناب علی نہیں، ذکر علی کیوں، اللہ کا ذکر کیوں نہیں؟ بھیا دیکھو 3 دائرے ہیں، ایک بڑا دائرہ، بڑا دائرہ کیا؟ توحید کا دائرہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے اندر اس سے چھوٹا دائرہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے کلمے میں 3 دائرے ہیں، اس کے اندر اس سے چھوٹا دائرہ علی ولی اللہ۔ جو پہلے دائرے میں آ جائے وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، ضروری نہیں ہے علی کو مانتا ہو، ضروری نہیں ہے۔ جو دوسرے دائرے میں آ جائے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ علی کو مانتا ہے۔ لیکن جو تیسرے دائرے میں آ جائے تو پھر اس کی مجبوری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہے، محمد رسول اللہ بھی کہے، علی ولی اللہ بھی کہے۔ رسول نے اس لیے کہا کہ علی کا ذکر کرو، اس میں تینوں چیزیں آ جائیں گی، ورنہ صرف لا الہ الا اللہ تک رہ جائیں گے، اللہ اللہ اللہ، اور تھوڑا آگے بڑھے تو محمد رسول اللہ تک رہ جائیں گے۔ مولا کائنات سے کسی نے کہا مولا میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ اگر کوئی اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی جلد لٹک جائے، گوشت سوکھ جائے، ہڈیاں گل جائے، سجدے میں اتنی زندگی گزار دے جتنی تمام عمر انبیاء کی تھی، اس کے باوجود بھی وہ نماز قبول نہیں جب تک میری ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ اگر مجھے اللہ کا ولی نہیں مانتا اس کی نماز نہیں، اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے انہوں نے۔ تو اذان گرامی یاد رکھیے گا، رسول کی جنگ جب تک ہوتی رہی، اے بیٹا، رسول کی جنگ جب تک ہوتی رہی، مشرکین سے ہوتی رہی، یہودیوں سے ہوتی رہی، لیکن میرے مولا کی جنگ داخلی دشمنوں سے ہوتی رہی، بیرونی دشمنوں سے نہیں۔ کوئی بات چھوڑ دیجیے، صلوات پڑھے بر محمد۔ سلام جی امام صاحب الزمان صلوات۔ دیکھیے مولا کے دور میں جناب سلمان بھی تھے، جناب ابوذر بھی تھے۔ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز تھے، ابوذر ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز تھے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، جناب ابوذر نے سلمان کو یہ نہیں کہا کہ یہ غلو کرتے ہیں، جناب سلمان نے جناب ابوذر کو مقصر نہیں کہا۔ بھیا ہم کسی کے ایمان کو کیا طے کر سکتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے کہنے کے لیے مقصر ہو گیا ہے یا یہ غلو کرتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں تک اچھے ہیں۔ ہم دوسروں کو کیا دیکھیں؟ جب ہمارے پیٹ میں درد ہے تو ہم سامنے والے سے کہہ رہے کہ تو مریض ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے چھلنی اٹھ کے بدنی سے کہتی ہے تیرے میں ایک سوراخ ہے۔ اگر ہر انسان اپنی غلطیوں کو دور کر لے، جو واجبات ہے وہاں تو ہم کورے ہیں، نماز ہم اس میدان سے دور، پردہ ہم اس میدان سے دور، خمس جو امام کا حق ہے کھلم کھلا کھاتے ہیں، ادا نہیں کرتے خمس۔ دیکھیے
خمس ادا نہیں کرنے والوں کو اسی زمرے میں لیا جائے گا جو غاصبین حق سیدہ ہے، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ تم ادا کرو، ہم اس کو بڑھا دیں گے۔ اور عجیب چیز ہے، خمس بھی دینے والی کی نیت کو امام دیکھتا ہے۔ درست ہے، آپ کس نیت سے دے رہے ہو، درست ہے، اس نیت کو دیکھتا ہے۔ واہ واہ، امام کے ایک چاہنے والے تھے جو خمس لیا کرتے تھے اور لے جاتے تھے، امام کو دیتے تھے۔ تو ایک ضعیفہ جس کا بس 2 درہم نکلتے تھے خمس کے، وہ شرما رہی تھی دینے کے لیے۔ سب کے بڑے بڑے خمس کے تھیلے تھے، انہوں نے کلیکٹ کیے اور جانے لگے۔ تو ضعیفہ آئی اور گھبرا رہی تھی کہ کیا بات ہے؟ کہا خمس کی کچھ رقم ہے۔ اچھا تو بھی نکال رہی ہے؟ غریب تھی۔ کہا جتنی مجھ پہ نکل رہی تھی میں نے نکالا، لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ کہ کیوں؟ کہ وہ بس 2 درہم تھے۔ کہا کوئی بات نہیں، لیا انہوں نے اپنے جیب میں رکھ لیا، باقی پورے جو ہے نا ایک جگہ رکھا۔ یہ بھول گئے اس 2 درہم کے بارے میں۔ جب امام کے پاس پہنچے کہ مولا یہ ہے خمس، یہ ہے خمس، یہ ہے خمس۔ مولا نے کہا سب سے پہلے وہ 2 درہم تو دے جو میری چاہنے والی نے دیا ہے۔ مولا آپ کہاں، ہم نیت کو دیکھتے ہیں، یہ سب کی نیت الگ ہے، سب سے اعلیٰ نیت وہ ہے۔ ہم دنیا کے پیسے کے بھوکے نہیں ہیں، کیونکہ پیسے کی جگہ آزمایا جاتا ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ جان دے دیں گے مولا پہ، مال نہیں دیں گے، مال نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ارے نہیں، یہ چلا جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیے بھروسہ اگر نہ ہو، جبکہ مولا کیا کہتے ہیں، اگر کوئی ہماری راہ میں 1 پیسہ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کے 40 بنا کے دیتے ہیں۔ رضان محترم، دعا کے لیے بھی کیا ہے، دعا کرنے سے پہلے صدقہ نکالو۔ صدقہ کتنا نکالیں گے؟ وہی جو پہلے ہمارے بچپن سے، ہمارے باپ دادا کے بچپن سے چلا آ رہا ہے، 1 روپیہ دیں گے، 1 روپیہ مانگیں گے 1 کروڑ روپیہ۔ صدقے کے لیے کہا تھا مول صاحب نے، یہ 1 روپیہ، یا اللہ 1 کروڑ دے دے۔ تو دے کتنا رہا ہے، مانگ کتنا رہا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ اس حساب سے صدقہ نکالنا جیسے تمہاری خواہش ہو۔ کسی نے 5 روپے اٹھا کے 10 روپے اٹھا کے دے دیا کسی غریب کو، ارے یہ کیا ہے، یہ آپ انکریج کر رہے ہیں ان لوگوں کو۔ ارے بھیا 5-10 روپے میں کرکرے کی پیکٹ نہیں آتی، آپ وہی دے کے خوش ہو جا رہے ہیں۔ اتنا دیجئے، صدقہ نکالنا ہو تو کم سے کم 1 وقت کا کھانا تو کھائے۔ ہمارے 7ویں امام نے کیا کہا تھا، اگر ہماری امت صدقہ و خمس کی زکوٰۃ کی پابند ہو جائے تو ہماری امت میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو کچھ ہم اہل بیت پہ خرچ کرتے ہیں یہ فضول ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کر، ارے جس حساب سے کر رہا ہے عزاداری قائم رکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ تمہارا آج ٹوکنا کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدہ تمہارا دامن تھام لے، تجھے کیا حق تھا؟ کسی کو حق نہیں ہے اس میں ٹوکنے کا، کیونکہ سب سے بڑی شہزادی دیکھ رہی ہے، اسی کو حق ہے۔ عزیزوں، مولا کائنات کی جنگ داخلی طاقتوں سے تھی، باہری دشمن نہیں تھے۔ جتنی جنگیں آپ دیکھ لیجئے، جنگ نہروان دیکھ لیجئے، جنگ صفین دیکھ لیجئے، لیلۃ الحریر دیکھ لیجئے، جمل دیکھ لیجئے، کیا کافروں سے جنگ ہو رہی تھی؟ وہی نماز پڑھنے والوں سے۔ امام حسن کی جنگ کس سے تھی؟ کفار سے نہیں۔ امام حسین کی جنگ کس سے تھی؟ حافظ قرآن سے تھی، حدیثیں رٹے ہوئے تھے، نماز شب بھی پڑھتے تھے۔ تو عزیزو یاد رکھیے، باہر کا دشمن آسان ہے، اندر کا دشمن بہت مشکل ہے۔ اندر کا دشمن انسان اس سے نہیں لڑ سکتا۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے جو
آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ تو عزیزو بس مولا بچائے آستین کے سانپوں سے جو عزاداری پہ حملہ کرتے ہیں. دل روتا ہے. بہرحال ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. جمال محمد میں کمال علی صلوات. تو عزیزوں، تو مولا کی جنگ بھی اپنوں سے، جو اپنے بن کے آئے تھے ان سے تھی. 25 سال میرے مولا کو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی. پوچھے کوئی مولا کے دل سے کیا گزری ان پہ. نماز سب پڑھتے تھے، روزے سب رکھتے تھے، لیکن علی کی ولایت کے خلاف تھے. اگر کسی کا جو مرتبہ ہو وہ مرتبہ نہ دیا جائے، اس سے بڑا صدمہ کچھ نہیں ہوگا. گھر لٹ جانے کا صدمہ نہیں ہوتا ہے، پیسہ چلے جانے کا صدمہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عزت پہ حملہ کرے روح کانپ اٹھتی ہے، اور کانپ اٹھنا بھی چاہیے. مولا کا سپاہی وہی ہوتا ہے جو انصاف کے لیے آواز اٹھاتا ہے. جناب سیدہ نے کبھی گھر سے قدم نہیں نکالا تھا. کیوں گئی دربار میں؟ حق کی آواز کے لیے. تو حق کی آواز، حق کی بات کرنا ضروری ہے، اور حق کو دبانے کے لیے لاکھوں نے کوشش کی، لیکن حق کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی رہے گا. اس لیے کہ حق کا پاسبان پردے کے پیچھے بھی موجود ہے. وہ پیاسی ذوالفقار ابھی بھی موجود ہے، وہ پرچم عباس ابھی بھی موجود ہے. تو عزیزو، اپنے آپ کو دیکھا کرو کہ آپ کیا کر رہے ہو، دوسروں کو مت دیکھو تو کیا کر رہا ہے. تو عزیزو، انسان کو چاہیے اپنے آپ کو سنبھالیں. تو مولا کائنات، میں نے ایک وعدہ کیا تھا، بہرحال اس کی طرف بڑھنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو سمیٹنا پڑ رہا ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ سوچ کے نہیں آتے ہیں جو منبر کہلواتا ہے. تو یاد رکھیے، مولا کائنات جنگ جمل میں آئے ہیں، جہاں پہ مولا کے بیٹوں میں امام حسن بھی موجود ہیں، اور جناب محمد حنفیہ مولا کائنات کا بیٹا، ایک شیر جری کا نام ہے. میں نے کہا تھا نا کہ علی کا بیٹا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ شیر کا بیٹا کبھی بھی شیر ہوتا. محمد حنفیہ کی پہلی جنگ تھی. مولا نے کہا بیٹا میرے لال ادھر آؤ، اور کیا ٹریننگ دی مولا نے محمد حنفیہ کو. جیسے جنگ کے میدان میں آئے ہیں محمد حنفیہ، تو اس سے پہلے مولا نے اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا، کہا محمد تو میرا لال ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس وقت تو کڑیل جوان ہے، اور تیرے بازو کی مچھلیوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں، علی کا ہے. دیکھیے تقریر ایسی مولا نے کی کہ محمد حنفیہ ایک مرتبہ پرجوش انداز میں کہتے ہیں بابا جلد سے جلد مجھے اب جانے کی اجازت دیجئے، آپ کے تقریر نے مجھے بے چین کر دیا ہے، تاکہ اس تلوار سے جو آپ کے خلاف آئے ہیں سب کا صفایا کر دوں. مولا نے کہا ایسے ہی ہوتے ہیں علی کے لال. یہ کہہ کے ساتھ ساتھ چلے، گھوڑے پہ اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، اور کہا جانے سے پہلے بیٹا میری 4 نصیحتیں اور وصیتیں سن لینا. کہا بابا بولیے. دیکھیے کیا انداز جنگ تھا مولا کائنات کا، کس طرح سے بہادر بنانے کا انداز تھا اپنے لال کو. کہا کہ میرے لال تو جنگ میں جا رہا ہے، لو نزل الجبال لا تزل، یہ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے، کہا بابا،
کہا وہ چاہے پیچھے ہٹ جائے تو اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے کہ تو علی کا لال ہے۔ اور سن میرے لال، جب میدان جنگ میں جانا تو اپنے پیروں کو ایسے گاڑ دینا زمین میں جیسے میخ زمین میں گڑنے کے بعد ہلتے نہیں ہیں، کہ تیرے پیر زمین میں گڑے رہے اور ولولہ پہاڑوں جیسا ہو۔ اور میرے لال، سامنے کے دشمن کو کے اوپر نظر نہ رکھنا، آخری صف میں جو ہوگا اس تک تجھے جانا ہے۔ Your target should be the last۔ سامنے والوں سے جنگ کر کے واپس آنے کا نام جنگ نہیں ہے۔ اور سن میرے لال، ان 3 نصیحتوں کے ساتھ جو حق پہ لڑتا ہے اس کی مدد خدا کرتا ہے۔ جناب محمد حنفیہ ایک مرتبہ مولا کے قدم چوم کے چلے اور ایسی جنگ کی ہے، ایسی جنگ کی ہے، ادھر سے مولا کہتے ہیں اب تیرے دائیں طرف جو ہے ان پہ حملہ کر دینا۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے دائیں طرف کی فوج پہ حملہ کیا، فوج میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ انسان ہے یا شیر جلی ہے۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ کی تلوار چل رہی تھی اور مولا کائنات مسکراتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کو لڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے جب محمد حنفیہ پیاس محسوس کیے تو واپس آئے، تو علی کا یہ جملہ، محمد حنفیہ کیا ڈر کے آ گئے؟ کہ نہیں بابا، لڑ کے آیا ہوں، لڑ کے آیا ہوں۔ کہ پھر آنے کی وجہ؟ کہ بابا پیاس، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے شربت بنایا، بیٹے کو پلایا، پی میرے لال۔ لیکن سن، شیر جب شکار پہ جاتا ہے زیادہ دیر آرام نہیں کرتا، پھر سے چلا جا۔ اب اس مرتبہ قلب لشکر پہ حملہ کرنا۔ محمد حنفیہ جاتے ہیں، قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، کئیوں کو تحقیق کرنے کے بعد پھر پیاس کے شکار ہوتے ہیں، پھر مولا کے پاس آتے ہیں۔ مولا نے کہا اب کیسے آنا ہوا؟ کہ بابا پیاس۔ پھر مولا نے شربت بنا کے پلایا، بعض روایتوں میں پانی پلایا۔ اس کے بعد پھر جناب محمد حنفیہ گئے، تیسری مرتبہ زخموں سے چور ہو گئے تھے اور آئے۔ کہ میرے لال کیسے آئے؟ بابا بہت پیاس لگ رہی ہے، کہ اب تم پانی بھی پی لو، اب تھوڑی دیر آرام کر لو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا کافی خون چلا گیا ہے۔ محمد حنفیہ آ کے لیٹے۔ دیکھیے داخلی دشمن کیسے ہوتے ہیں۔ مولا کے لشکر میں بھی کچھ منافق شامل ہو گئے تھے، آ کے محمد حنفیہ کے پاس ایک شخص، لیکن یہاں پہ ایک اور روایت بھی ہے، چلیے وہ بھی کہتا چلو۔ جس وقت محمد حنفیہ واپس تھکے ہوئے آئے تیسری مرتبہ، تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ٹھیک ہے محمد حنفیہ، تم اس وقت اگر چوتھی مرتبہ جا نہیں سکتے، کافی تھک گئے ہو تو آرام کر لینا، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک جنگ تمہیں اور لڑنی ہے۔ کہ بابا جو حکم۔ محمد حنفیہ پھر تلوار سنبھالنے لگے۔ کہ اس مرتبہ تلوار نہیں، تیر کمان اٹھاؤ، اور وہ جو سامنے اونٹ ہے جس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ران کا نشانہ لینا، اور فلاں جگہ، مولا اشارہ بھی کر رہے، ران میں جو فلاں جگہ ہے اس جگہ، مثلا ایک ڈاٹ مولا نے بتایا، اس پہ تیرا تیر لگنا چاہیے۔ محمد حنفیہ نے تیر لگایا چلے کمان میں، اور جب چھوڑا تیر قطع کر گیا، نشانہ چوک گیا۔ پھر دوسرا تیر اٹھایا، مولا نے کہا بس تمہارا نشانہ چوک چکا ہے۔ حسن میرے لال ادھر آؤ۔ دیکھیے معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا۔ مولا بتانا چاہتے تھے کہ حسن میں محمد حنفیہ میں کیا فرق ہے۔ ایک مرتبہ حسن سے کہا میرے لال تیر کمان اٹھاؤ، فوراً مولا حسن نے اٹھائے، کہا کہ نشانہ لگاؤ۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بابا میرے پاس 4 تیر ہے، نشانے کون کون سے ہوں گے؟
کہ وہی نشانہ جو میں نے محمد حنفیہ کو بتایا۔ امام حسن نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، اس کے بعد چھوڑا، ٹھیک جا کے نشانے پہ لگا، دوسرا تیر جوڑا، پھر جو چھوڑا تو پہلے تیر کو چیرتا ہوا وہ نشانے پہ لگا، پہلا تیر گرا، تیسرا تیر اس کو چیرتا ہوا، چوتھا تیر اس کو چیرتا ہوا۔ تو اب بتائیے، انصاف کا تقاضا یہی ہونا چاہیے تھا نا، کوئی اور ہوتا تو امام حسن کو لپٹا لیتا، لیکن مولا علی کھڑے ہوئے، ادھر دیکھا محمد حنفیہ کا چہرہ جھک گیا، ماتھے پہ پسینے آ گئے ہیں، اور کہتے بابا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ علی آگے بڑھے، حسن کو سینے سے نہیں لگایا، محمد حنفیہ کو سینے سے لگایا، کہ بیٹا یاد رکھنا، مقابلہ جب برابر والے سے ہوتا ہے اس میں ہار اور جیت کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے سے بڑے مرتبے والے سے ہار جاؤ تو بھی کمال ہے۔ اور سنو، یہ تمہاری ہار نہیں ہے، تم میں اور اس میں فرق ہے، تم علی کے لال ہو، حسن محمد عربی کے لال ہے، تم کنیس کے بیٹا ہو اور حسن فاطمہ زہرا شہزادی کے بیٹا ہے۔ اب اس کے بعد کہا جاؤ اب تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، یہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد جب محمد حنفیہ آ کے اپنے خیمے میں لیٹے ہیں، اس وقت ایک منافق، دیکھیے بد نسل، بد فکر، بد تہذیب، وہاں پہ بھی موجود تھے، سیدھے محمد حنفیہ کے پاس آیا، آ کے پیر دبانے لگا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، دیکھیے کسی کی چاپلوسی سے دھوکہ نہ کھائیے گا، پیر دبانے لگا، آپ بہت تھکے ہیں، میں آپ کی خدمت کر دوں، مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے۔ محمد حنفیہ نے غور سے دیکھا، لیکن میں علی کی عدالت پہ شک کر رہا ہوں کہ آپ کے بابا کو اتنے پیارے نہیں ہو جتنے امام حسن پیارے ہیں، اسی لیے بار بار آپ کو بھیج رہے ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، یہ تو چلیے آپ بچ کے آ گئے، بھئی یہ سننا تھا۔ محمد حنفیہ نے دیکھیے غیرت دار بیٹا اپنے باپ کی برائی نہیں سن سکتا، فوراً محمد حنفیہ نے کہا خاموش، بد تہذیب، میرے باپ کی عدالت پہ شک کرتا ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام پہ رکھا۔ کانپ گیا، ڈر گیا، محمد حنفیہ نے تلوار کھینچ لی، کہ نہیں اچھا مجھے سمجھائیے آپ ہی کو کیوں بھیجا جا رہا تھا، حسن کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو محمد حنفیہ بیٹھ گئے، بہت بہادر تھے جناب محمد حنفیہ، جری تھے محمد حنفیہ، بیٹھ کے علی کے لال نے جو چیز سامنے پیش کی ہے آپ اسے سنیں گے تو انشاءاللہ ہر کوئی بولے گا کیا انداز تھا۔ جناب محمد حنفیہ پلٹ کے کہتے ہیں تو اپنے جسم سے محبت کرتا ہے؟ کہ بے شک محبت کرتا ہوں۔ کہ جسم منقسم ہے اعضاء پہ، یہ ہاتھ تیرا جسم ہے، یہ پیر تیرا جسم ہے، یہ سر تیرا جسم ہے، یہ آنکھیں جسم ہے، کان جسم ہے، اب کس جسم کے حصے سے تو زیادہ پیار کرتا ہے؟ بیدار ہوتے ہوئے سنیے گا، جسم کے کس حصے سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ آنکھ سے؟ کہ نہیں آنکھ سے تو کرتا ہوں۔ کہ کان؟ کہ اس سے بھی کرتا ہوں۔ ہاتھ؟ اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ پیر؟ اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ بلکہ یہ سمجھ لیجئے سرکار کہ میں ہر عضو سے اپنے محبت کرتا ہوں، آنکھ نہ ہو تو میں اندھا ہو جاؤں، کان نہ ہو تو میں بہرا ہو جاؤں، زبان نہ ہو تو میں گونگا ہو جاؤں، ہاتھ نہ ہو اپاہج بن جاؤں، پیر نہ ہو لنگڑا بن جاؤں، لہٰذا مجھے سارے جسم سے پیار ہے۔ تو کیا پھر یہ بتا تو پیروں سے ہی کیوں چلتا ہے؟ گرمی میں یہ بیچارے چلیں، سردی میں یہ بیچارے چلیں، پتھروں پہ یہ بیچارے چلیں، کانٹوں پہ یہ بیچارے چلیں، کبھی سر سے کیوں نہیں چلتا؟ کہ نہیں ایسے کیسا سوال آپ نے کر دیا؟ یہ الگ الگ ڈیوٹیز ہے، پیر کی ڈیوٹی چلنا ہے، ہاتھ کی ڈیوٹی نصرت کرنا ہے، آنکھوں کی ڈیوٹی دیکھنا ہے، کانوں کی ڈیوٹی سننا ہے۔ کہا بس یہی سننا چاہتا تھا۔ اب بتا اگر تیری آنکھ کی طرف کوئی تیر آ رہا ہے تو تو کیا کرے گا؟ کہا میں اسے اپنے ڈھال سے روکوں گا، اگر ڈھال نہیں کہ ہاتھوں سے روکوں گا۔ کہ کیوں روکے گا ہاتھ سے؟ کیا ہاتھ سے پیار نہیں ہے؟
تیرے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے کہ ہو جائے، آگ بچ جائے کہ یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں علی کے ہاتھ ہوں، حسن و حسین آنکھیں ہیں۔ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی۔ تو عزیزو، داخلی دشمن سے لڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ علی کی پوری زندگی گزر گئی داخلی دشمنوں سے لڑتے ہوئے، کہیں قرآن کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں نمازوں کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں عقائد کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج یہی داخلی دشمن ہمارے اندر بھی آ گئے ہیں، کہیں نمازوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں، کہیں فضائل کو پامال کرنا چاہتے ہیں، کہیں علی ولی اللہ کو پامال کرنا چاہتے ہیں، کہیں ماتم کو پامال کرنا چاہتے ہیں، کہیں ممبر کو پامال کرنا چاہتے ہیں، کہیں فرش کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ بس دہائی اگر دینا ہو مولا سے دیجئے جو واقعی یعنی محافظ ہے، ورنہ کربلا کے میدان میں مولا عباس کے شانے اتنے سستے نہیں تھے کہ حسین لا کے دے دیتے۔ جو علی کی آنکھیں، محمد حنفیہ نے کیا کہ حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، جو علی کی آنکھیں ہیں اسے بھی کتنا ستایا گیا۔ عزیزو، ہم روتے ہیں، کتنا رو لیتے ہیں؟ سچ بتائیے کتنا آپ رو لیں گے؟ ایک آنسو، دو آنسو، چار آنسو؟ کربلا میں 72 شہداء ہیں، ایک ایک کے لیے ایک آنسو بھی نکالو تو 72 آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ مولا سجاد کا ایک سوال میں آپ کو بتا دوں، مصائب کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مولا سجاد نے اپنے ایک چاہنے والے سے اس نے آ کے کہا، مولا آپ روتے ہو، ہم بھی بہت روتے ہیں، ہم ایک بستی سے آئے ہیں جہاں آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا کتنا روتے ہو، کتنا روتے ہو؟ کہا کہ ہم محرم بھر روتے ہیں، سفر میں بھی روتے ہیں، پھر سال بھر جب بھی مجلس ہوتی ہے ہم بیٹھ کے رو لیتے ہیں۔ تو مولا سجاد رونے لگے۔ کہا اس کے بعد تمہارے پاس اتنی فرصت ہے کہ تم دنیا کے کام کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا، اب کیا کریں؟ کہا دیکھو کبھی اپنے رونے پہ فخر نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم زندگی بھر بھی روتے رہو تو میری بہن سکینہ کے ایک تماچے کا بدلہ نہیں ہوگا، ایک تماچے کا بدلہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں عزیز، آپ کی آوازیں ماشاءاللہ بلند ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کسی اور غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ تو عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، جناب سکینہ کے تماچے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ جب چھوٹی سی بچی کا تصور کیجئے جس کی عمر 4-5 سال کی ہو، ہر کوئی اسے پیار کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، پتہ نہیں انسانیت کہاں دم توڑ چکی تھی کہ کربلا کے بعد اتنے تماچے اس مظلوم بچی کو لگے کہ جناب زینب کہتی ہیں ایک دن میں قید خانے میں سو رہی تھی کہ کسی نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو میری نیند کھل گئی، میں نے دیکھا چاروں طرف اندھیرا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کسی نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کہ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک درد سے بھری ہوئی ایسی آواز جیسے رونا آ رہا ہو، روکتے ہوئے کوئی کہنا چاہ رہا ہو، ایک معصوم سی آواز آئی، پھپھی اماں میں سکینہ ہوں، پھپھی اماں میں سکینہ ہوں۔ تو ایک مرتبہ زینب نے غور سے دیکھا، اندھیرے میں ایک سایہ نظر آ رہا ہے۔ کیا ہوا میری لال؟ اولاد والوں کیا سن سکیں گے آپ؟ کیا جواب ملا؟ اے میری بچی کیا ہوا؟ تو میرے پاس کیوں آئی؟ دیکھیے آپ اپنے گھروں میں اندازہ لگائیے، اگر آپ کے بچے کو کچھ تکلیف ہو، وہ چپکے سے آ کے آپ کو اٹھاتا ہے، بابا تکلیف ہو رہی ہے، یا امی مجھے تکلیف ہے، مجھے نیند نہیں آتی، بس
اس اندھیرے میں سکینہ آ کے کہتی ہے پھوپھی اماں معاف کرنا، میں نے آپ کو نیند سے جگا دیا۔ کہا نہیں میری بچی بتا کیا چاہتی ہے؟ پھوپھی اماں نیند نہیں آتی پھوپھی اماں۔ کہا بیٹی کیوں نیند نہیں آتی؟ کہا میرے تماچوں کے نشانوں میں اتنا درد ہو رہا ہے پھوپھی اماں کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ زینب تڑپ گئی۔ کہا پھوپھی اماں ایک تو بابا کا سینہ نہیں، اس پہ یہ تماچوں کے زخم۔ سید سجاد نے سنا، زمین پہ لیٹ گئے، اپنے زنجیروں کو ہٹایا۔ میری بہن میرے سینے پہ لیٹ جا۔ بچی آگے بڑھی، سجاد کے سینے پہ لیٹ گئی۔ ایک مرتبہ توق چبھا، گھبرا کے اٹھ گئی۔ اے بھیا تیرے توق چبھ رہے ہیں، اے بھیا تیرے سینے سے میرے بابا کی خوشبو آ رہی تھی۔ بھیا بتاؤ میرا بابا کب آئے گا، میرا بابا کب آئے گا؟ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنوہا، میرے معبود ان آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنوہا، پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض حال ہیں انہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کی قرضداریوں کو ادا فرما۔ پروردگار ہمارے عقیدوں کو مضبوط رکھ، ہمیں بے عمل دنیا سے نہ اٹھا۔ پروردگار ہم سب کو نمازی اور پرہیزگار بنا دے۔ پروردگار عزا میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ پروردگار میرے مالک امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کی حفاظت کے لیے، تمام مومنین و مومنات کی حفاظت کے لیے، بالخصوص شام میں جو شیعان حیدر کرار ہے ان کی حفاظت کے لیے، اور بی بی کے روضے کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ آج بھی ہماری بی بی اتنی مظلوم ہے کہ اس کے چاروں طرف ظلم ہو رہا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ زینب کو اتنا ستایا گیا کہ آج قبر میں بھی ہماری بی بی چین سے نہیں سو سکتی۔ ان سب کے لیے ہم سب مل کے دعا کریں، اور ساتھ میں 5 مرتبہ یہ آیہ کریمہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض۔ کل کی مجلس مولانا کی اس سال کی آخری مجلس ہے، اور جلوس میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی
جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے بےتاب ہوں کب سے تجھے بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی برسات میں تیروں کی برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی تقدیر یہ کہتی ہے تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا عباس کو رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے بال یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں بھرے بال سینے میں چھپاؤں کہ سینے میں چھپاؤں کہ میں آنکھوں سے لگاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں کس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا کس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا تو خود ہی بتا دے تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں
جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الی اللہ وإلیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیہ کاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجانہ، ولعن اللہ عمر ابن سعد، ولعن اللہ شمرہ، ولعن اللہ امة نسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک، فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب السارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمة وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءۃ ممن اسست اساس ذلک وبنى علیہ بنیانا وجرى في ظلمه وجوره علیکم وعلى اشیائکم، برئت الی اللہ وإلیکم منہم وتقرب الی اللہ ثم الیکم بموالاتکم وموالات ولیکم وبالبراءۃ من اعدائکم والناصبین لکم الحرب وبالبراءۃ من اشیائہم واتباعہم، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ وان یثبت عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخرہ، واسألہ ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند اللہ وان یرزقنی طلب الساری مع امام ہدى ظاہر ناطق بالحق منکم، واسأل اللہ بحقکم وبالشان الذی لکم عنده ویعطینی بمصابیبکم افضل ما یؤتی مصابا بمصیبتہ مصیبتا ما عظم وعظم رضیتا فی الاسلام وفی جمیع السماوات والارض۔ اللہم اجعلنی فی مقام ھذا ممن تنالہ منک صلوات ورحمت ومغفرہ۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بن امیہ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانک ولسان نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ فی کل موطن وموقف وقف فیہ نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم لعن ابا سفیان ومعاویۃ ویزید ابن معاویہ علیہم منک لعنۃ ابد العابدین، وہذا یوم فرد به آل زیاد وآل مروان بقتلهم الحسین صلوات اللہ علیہ۔ اللہم فضائف علیہم اللعنہ منک والعذاب العلیم۔ اللہم انی اتقرب الیک فی ھذا اليوم وفی موقف ھذا وایام حیاتی بالبراءۃ منہم واللعنۃ علیہم وبالموالات لنبیک وآل نبیک علیہ وعلیہم السلام۔ اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
صلاتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللان مني وابدأ بأولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولا عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.